کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان قرار دی جانے والی اردو زبان کل آبادی میں سے صرف 7% لوگ ہی بولتے ہیں، اور اسے ایک ایسے وقت میں قومی زبان قرار دیا گیا تھا جب ملک کی اکثریتی آبادی بنگالی زبان بولتی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کی بنیاد تبھی رکھ دی گئی تھی جب لیاقت علی خان اور محمد علی جناح نے اردو کو اقلیت کی زبان ہونے کے باوجود قومی زبان قرار دے دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی کے بعد آج پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے، جسے 38% لوگ بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اردو زبان ہماری قومی زبان ہے۔ دوسری جانب بھارت میں 1 سے زیادہ زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ لسانی بنیادوں پر ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا جا سکے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ ایک اقلیتی زبان کو پاکستان کی قومی زبان کیوں قرار دیا گیا؟ اس سوال کا جواب دینے والے کہتے ہیں کہ دراصل اردو پاکستان کی قومی زبان یوں بنی کہ پاکستان بنانے والی زیادہ تر انٹیلیجنشیا کا تعلق علی گڑھ کالج سے تھا، جن کی مادری زبان اردو تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ان رہنماؤں کی تقریریں اردو زبان میں ہی ہوا کرتی تھیں۔ یہ سب علی گڑھ سے تربیت حاصل کر کے آئے تھے۔ ایک اور وجہ یہ بنی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی اردو سپیکنگ مہاجر تھے، جنہوں نے محمد علی جناح کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اردو کو ملک کی قومی زبان قرار دے دیا جائے۔ سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں آباد 38% سے زیادہ لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے۔ جب پاکستان بنا تو یہاں کی آبادی میں محض 7% لوگ ایسے تھے جن کی مادری زبان اردو تھی، جبکہ بنگالی اور پنجابی یعنی 2 علاقائی زبانیں آبادی کے بڑے حصے کی زبانیں تھیں۔ اس کے باوجود محمد علی جناح نے لیاقت علی خان کی ایما پر اردو زبان کو ہی پاکستان کی قومی زبان بنانے پر اصرار کیا۔ سن 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق مادری زبان کے لحاظ سے پنجابی زبان بولنے والوں کی تعداد 38% سے زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر پشتو آتی ہے، جن کے بولنے والوں کی کل تعداد آبادی کا 19% حصہ ہے۔ اس کے بعد سندھی زبان بولنے والوں کی تعداد 14% ہے۔ پھر سرائکی بولنے والوں کا نمبر آتا ہے، جن کی تعداد 13% ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اردو کو چھوڑ کر باقی زبانوں میں سے کوئی بھی زبان پاکستان کی قومی زبان کیوں نہ بن سکی؟ اس بارے ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ ہمارے ادب کی زبان دیکھ لیں۔ پنجاب میں پیدا ہونے والے شاعروں اور ادیبوں نے ادب اردو زبان میں تخلیق کیا، چاہے وہ شاعری ہے، شارٹ سٹوری ہے یا ناول۔ پنجاب میں رہنے والے ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے اردو زبان میں ہی لکھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں جب نیشنل عوامی پارٹی کی پہلی مرتبہ حکومت بنی تو عبدالولی خان نے اردو زبان کو سرکاری زبان بنا لیا اور سن 2014 تک وہاں اردو زبان میں تعلیم دی جاتی رہی۔ مارچ 1948 میں جب قائد اعظم نے بنگال میں جا کر اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی تو اس پر سخت اعتراض ہوا۔ یہیں سے بنگالی نیشنلزم کا جذبہ ابھرنے لگا اور بنگالی زبان کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ بالآخر بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں نکلا۔ جس طرح بنگالی زبان ایک ترقی یافتہ زبان تھی، اسی طرح سندھی زبان بھی ترقی یافتہ زبان تھی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ سندھی وڈیروں نے عام سندھیوں کو کبھی اسکول میں آنے ہی نہیں دیا۔ سندھیوں نے کبھی سندھی انٹیلیجنشیا کو پروموٹ ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مقامی سندھیوں نے کبھی سندھی انٹیلیجنشیا تیار ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے اردو بولنے والوں کو مقامی طور پہ کسی قسم کا مقابلہ درپیش ہی نہیں ہوا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ پاکستان میں زبان کا مسئلہ اس لیے بھی بہتر طور پر حل نہ کیا جا سکا کہ نہ ہی یہاں جمہوریت قائم ہو سکی اور نہ ہی زبانوں کی بنیاد پہ یہاں کے صوبوں کو دوبارہ سے منظم کیا جا سکا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر پاکستان بھی بھارت کی طرح 1 سے زائد زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دے دیتا تو شاید آج پاکستان بطور ایک وفاق کے مضبوط تر ہوتا، کمزور نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔